السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محبت کے لیے دل کے بند دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم دل کے بند دروازے کھولیں اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کریں۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں ظاہری اعتبار سے کچھ محرکات اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے ظاہری حسن و جمال ہے، یا کسی کا اخلاق ہے، یا کسی کا علمی یا فنی کمال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سارے اعتبار سے بے عیب ہے، محمود ذات ہے۔ امام نووی کہتے ہیں، محبت کی اصل محبت کرنے والے کا اس چیز کی طرف میلان ہے جو اس کے دل کو اچھی لگے۔ پھر یہ میلان کبھی تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے لذت حاصل کرتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، جیسے انسان کی شکل و صورت کا حسن ہے، سریلی آواز ہے، کھانا لذیذ ہے۔ کبھی دلی میلان بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں پائے جانے والی خوبیوں کی وجہ سے عقلی طور پر لذت حاصل کرتا ہے، جیسے علماء، صالحین اور اہل کمال کی محبت ہے۔ کبھی کسی انسان کا میلان کسی چیز یا انسان کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا یا اس کی کوئی تکلیف دور کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، ظاہری جمال بھی، باطنی کمالات بھی، ہر قسم کے فضائل آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انہیں صراط مستقیم پر چلایا، جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرایا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ رسول اللہ سے محبت کے لیے شمائل نبوی پر جو کتابیں ہیں ان کو ضرور سٹڈی کریں، اس کی وجہ سے آپ کو محبت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ عہد نبوی کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، کیسے لوگ آپ کے ظاہری حسن سے متاثر ہوئے، کیسے حسن سیرت سے متاثر ہوئے، آپ کا حسن اخلاق۔ تو آپ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ کیسے آپ کے عفو درگزر، ہمدردی، خیرخواہی، انصاف پسندی، آپ کے ایثار اور آپ کی دیگر خصوصیات کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن آپ کے جگری دوست بن گئے، جیسے سیدنا عمر فاروق، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ثمامہ بن اسال، ابو سفیان، سلمان فارسی، زید بن حارثہ، کیسے رسول اللہ کے گرویدہ بن گئے تھے۔ پھر دنیا کی کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی رشتہ، کوئی تعلق ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا نہیں سکا۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ کیسے نہ ان سے محبت کریں، ہمارے آباء و اجداد کی، ہماری نسلوں کی خیرخواہی کی۔ ان کی ہمدردی بے غرض تھی، ان کا تعلق بے لوث تھا۔ اس تعلق کا تقاضا ہے کہ ان کے احسانات کی وجہ سے ان کی ذات سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق مومنوں کے ساتھ تھا اس کی وضاحت رب العزت نے یوں فرمائی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذاتوں پر بھی مقدم ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر رحیم اور شفیق تھے، ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیرخواہ تھے۔ ماں باپ بیوی بچے نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود غرضی برت سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں، جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ہماری حقیقی کامیابی ہو۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو، اپنے فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مقدم رکھیں، آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس گہرے تعلق کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر مختلف پتنگے اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ ہلاکت اور کفر کی آگ میں گرے ہی جا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو محبت، جو خیرخواہی، جو غمخواری، جو ہمدردی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت اور اپنی امت سے رہی ہے، جو اس وقت بھی جاری ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن حکیم کی ایک مثال مجھے ہمیشہ دہشت میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک عورت کی مثال ہے جو سوت کاٹتی ہے، پھر خود اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مشقتوں کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، پھر اس کام کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں۔ کیا نیک اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں؟ کیا نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا گیا ہو۔ قرآن مجید آپ کی سنت کو ہی عمل کی قبولیت کا معیار قرار دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی سنت کو ماننا فرض ہے، کیونکہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ سنت کی اطاعت کیے بغیر اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں فرماتے۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم صحابہ کی جماعت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سمجھتے تھے جیسے چاہے عمل کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، جیسے ہمارے دور کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اپنی مرضی سے کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ کو فالو کرنا، آپ کی اتباع کرنا شرط ہے۔ عمل قبولی تب ہوں گے جب رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام کے بے شمار واقعات دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کی۔ آپ نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری۔ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ کوئی شخص ایسا ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ ہی چھوڑا۔
یعنی بھوک اور پیاس کی مشقت تو برداشت کی، لیکن روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو نہ چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کا معیار آپ کی اتباع ہے، ہماری خواہشات نہیں ہیں۔ اور دوسرے پہلو سے دیکھیں تو رب العزت نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی اطاعت کر لو، اتباع کر لو، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے، ہمیں ان کے فالوورز میں سے سچے اتباع کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یا کوئی ایسا کام جو آپ کے سامنے کیا گیا لیکن آپ نے اس سے روکا نہیں، آپ کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے، جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حدیث وحی ہے؟ آسمانوں سے جو کچھ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحی جسے محفوظ کر لیا گیا قرآن حکیم کی صورت میں، یہ وحی متلو ہے۔ اور وحی کی دوسری صورت ہے غیر متلو، جسے تلاوت نہیں کیا جاتا، یہ حدیث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کوئی بات لوگوں تک نہیں پہنچائی، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتے تبھی آپ بولتے، ورنہ آپ خاموش رہتے تھے، کیونکہ آپ اس کے پابند تھے۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کے لیے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہ رگ کو کاٹ دیتے۔ اندازہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پابند کیا گیا کہ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا، حکم کا انتظار کرنا ہے، اور آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی اتباع کامیابی ہے، یہی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ دو شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کی، ایک تو وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز میں آپ کی اطاعت کریں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جس سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ہم ہر اس خبر کی تصدیق کریں جسے آپ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی اطاعت اور آپ کے حکم کی بجاوری کا حکم دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। जो रसूल की इताअत करता है वो दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत करता है, और जो मुंह फेर ले हमने आपको उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। यह आयत वाज़ेह करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और सुन्नत पर अमल हकीकत में अल्लाह ताला के हुक्म पर ही अमल करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। इसी वजह से लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का पाबंद किया गया, जैसा कि सूरह निसा की आयत नंबर 64 में है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने तो रसूल को बस इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत और फर्मा बरदारी की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए भी ज़रूरी है कि कुरान हकीम की अमली तस्वीर है आपकी ज़ात, और आपको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि कुरान के ज़रिए अपने अफ़ाल और अक़वाल से मुकम्मल वज़ाहत करें। हकीकत यह है कि सुन्नत रसूल कुरान हकीम की वाज़ेह तस्वीर है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। हमने आपकी तरफ कुरान को नाजिल किया ताकि आप जो लोगों की तरफ नाजिल किया गया है उसको खोल खोल कर बयान कर दे। हो सकता है कि वो गौर व फिक्र करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरीज़े का हक़ अदा किया। सहाबे कराम को जब भी मुश्किलात पेश आईं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया और आपने कुरान मजीद की वज़ाहत की। जब यह आयत नाजिल हुई, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 82, सहाबा कराम परेशान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परेशानी बयान करते हुए कहने लगे, कौन है जो हम में से अपने ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला ने आखिरत की कामयाबी अदम जुल्म के साथ मशरूत की है। लगता है अब बचना बहुत मुश्किल है। इस पर आपने वज़ाहत फरमाई कि इस जुल्म से मुराद शिर्क है, ना कि वो जो तुम समझते हो। देखो, अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे छोटे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इस वज़ाहत के बाद सहाबा कराम की परेशानी दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन वज़ाहतों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कुरान मजीद को सहाबा कराम पर वाज़े किया, इसी तरह से हमें भी कुरान मजीद को समझने के लिए आपकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम्मा आमीन। फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में हम मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे भूल सकते हैं। इमाम बुखारी उनका वाक़या सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद के हवाले से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं, मैंने मिक़दाद का एक ऐसा कारनामा देखा है जिसका पाना मुझे दुनिया की सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुए जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के लिए बद्दुआ कर रहे थे। सैयदना मिक़दाद कहने लगे, हम आपसे वो बात नहीं करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कही कि जाओ तुम और तुम्हारा रब दोनों जाके जंग करो। हम तो आपके दाएं से, आपके बाएं से, आपके आगे से, आपके पीछे से, हर जानिब से जंग करेंगे। मैंने देखा इस बात ने नबी करीम के चेहरे को रोशन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। इस वाक़े से सैयदना मिक़दाद के जज्बा जान निसारी के साथ साथ सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद की
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی رغبت اور خواہش کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور وہ اس جملے میں ہے، میں نے مقداد کا ایسا کارنامہ دیکھا جس کا حصول مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حافظ ابن حجر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو اس کارنامے کے حصول اور ساری دنیا کی چیزوں کو لینے کے لیے ایک بات لینے کا اختیار دیا جاتا تو وہ اس کارنامے کے حصول کو ساری دنیا کی چیزوں کے پانے پر ترجیح دیں گے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، ایسی بات کریں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو جائے، آپ مسکرا دیں۔ آپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے صحابہ کرام کیسے مچلتے تھے، یہ ان کی محبت کی انتہا ہے۔ الہی ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے ایک محب کی فرمائش آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ امام مسلم نے ان کا واقعہ ان کی اپنی زبانی بیان کیا ہے۔ میں رسول اللہ کے پڑوس میں رات بسر کرتا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کسی چیز کی فرمائش کرو۔ میں نے عرض کی، میں تو جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا کوئی اور فرمائش ہے؟ میں نے عرض کی، صرف یہی ایک فرمائش ہے۔ آپ نے فرمایا، اس فرمائش کے پورا کروانے میں بہت زیادہ سجدے کر کے میرے ساتھ تعاون کرو۔ فرمائش کا موقع میسر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کیا۔ دوسری بار موقع دیا گیا، پھر اسی فرمائش کو دہرایا۔ کسی اور بات کی فرمائش کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ یہ ربیعہ بن کعب الاسلمی ہیں۔ ان کی فرمائش کیا تھی؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیجیے گا۔ اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے، الہی ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ سونا اور جاگنا ہماری زندگی کے معمولات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ جب ہم رات کی نیند لیتے ہیں تو فریش ہو کر اٹھتے ہیں۔ جب سب سو کے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پرندے، جانور، انسان۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ کی نیند سے بیدار ہونے کی سنت کیا تھی؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ محبت کیجئے سنت سے۔ ممکن ہے آپ بھی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوں، لیکن سنت کی محبت میں ہاتھ پھیر کر دیکھیے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل تھا، بیدار ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اٹھتے ہوئے جی اٹھنے کو یاد کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے، اس دعا سے محبت کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مسواک سے محبت کر لیجئے، مسواک کو سنت سمجھ کر اختیار کر لیجئے۔ چوتھی سنت ناک جھاڑنا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार हो तो वो 3 मरतबा नाक को झाड़े, क्योंकि शैतान उसके नथनों में रात गुजारता है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। नाक झाड़ने वाला कितनी एलर्जीज और बीमारियों से महफूज हो जाता है, लेकिन आप सुन्नत की मोहब्बत में इख्तियार कीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं सुन्नत है दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना। आपने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नींद से बेदार हो तो उस वक्त तक अपना हाथ बर्तन में न डबोए जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हाथ तो आप धोते ही होंगे, लेकिन सुन्नत की मोहब्बत में इसे इख्तियार कीजिए, अजर पाइए। नींद से बेदार होकर अपने ब्रेन को एक्टिव करना, आखिरत को याद करना, अपने दांतों को साफ करना, नाक को साफ करना, अपने हाथों को धोना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कितना बैलेंस है माइंड, बॉडी एंड सोल में। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी से मोहब्बत कीजिए। हम जब सोकर उठते हैं तो वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। कितने ही लोग हैं जो सोए सोए वॉशरूम में चले जाते हैं। ये गफलत है। गफलत को दूर करने वाली सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते थे, आप बैतुल खला में कैसे दाखिल होते थे, कैसे उससे निकलते थे। पहली सुन्नत है, दाखिल होते वक्त पहले बायां और फिर दायां पांव अंदर रखिए, और निकलते वक्त पहले दायां फिर बायां पांव बाहर निकालिए। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान भूल जाता है। सुन्नत से मोहब्बत करेंगे फिर नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी सुन्नत है दाखिल होते वक्त दुआ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। या अल्लाह, मैं मुज़क्कर शैतानों और मुन्नस शैतानों से तेरी पनाह में आता हूँ। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम में शैतानों के शर से, जिन्नात के शर से इसलिए पनाह मांगते थे कि वो उनका ठहरने का मकाम है। शैतान जिन्नात बैतुल खलाई में रहते हैं। और तीसरी सुन्नत से मोहब्बत के लिए निकलने की दुआ कर लें, गुफ्रानक, या अल्लाह मैं तुझसे मुआफ़ी चाहता हूँ। ये 4 सुन्नतें हैं। दाखिल होते वक्त की सुन्नत, दुआ, निकलने की दुआ और निकलने की सुन्नत। 4 सुन्नतें हैं। दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि ये सुन्नतें कितना बड़ा हिसार हैं। इंसान की इन अमाल की वजह से कितनी बड़ी हिफाजत होती है, वो कितनी बड़ी पनाह में आ जाता है। शैतान तो इंसान का इंतज़ार करते हैं और सोए हुए इंसान के ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं। लोग कितनी ही ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं चलता। वॉशरूम कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के किताबें पढ़ी जाएं, नॉवेल्स पढ़े जाएं, या जहाँ किताबें सजाई जाएं, या जहाँ पे अपने दीगर अमाल को जारी रखा जाए। वॉशरूम में इंसान या दीगर अशिया नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह की पनाह में आ जाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार कर लें। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी से मोहब्बत कीजिए। हम जब सुबह सोकर उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फजर की नमाज की अदायगी से पहले वज़ू करते हैं, और दिन भर में भी नमाज़ों के लिए और कितनी ही बार वज़ू करते हैं। वज़ू के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें मिलती हैं, उनमें से पहली सुन्नत है वज़ू घर में करना। आपने फरमाया, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चलकर जाए तो उसके एक कदम पर उसकी एक गलती मिटा दी जाती है और दूसरे पर उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जो लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं उन्हें भी घर ही में वज़ू करना चाहिए।
दूसरी सुन्नत है वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, और तीसरी सुन्नत है वज़ू के शुरू में अपनी हथेलियों को 3 बार धोना, और चौथी सुन्नत है चेहरा धोने से पहले कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। पांचवी सुन्नत है बाएं हाथ के साथ नाक झाड़ना। एक हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी हथेलियों को 3 मरतबा धोया, फिर कुल्ली की, फिर नाक में पानी चढ़ाया और उसे झाड़ा, फिर अपना चेहरा 3 बार धोया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फिर छठी सुन्नत है कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना, पूरे मुंह में पानी घुमाना और नाक के आखिरी हिस्से तक पानी पहुंचाना। एक हदीस में है नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा किया करो, इल्ला ये कि तुम रोज़ादार हो। ये सुनन अरबा की रिवायत है। नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करने से नाक के तवस्सुत से जो जर्म्स अंदर पहुंचते हैं इंसान उनसे बचता है, सेहत मिलती है अल्लाह ताला के हुक्म से। 7वीं सुन्नत है एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेली में पानी भरा और एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। 8वीं सुन्नत है कुल्ली के वक्त मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मुझे उम्मत की मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं उन्हें हर वज़ू के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। 9वीं सुन्नत है चेहरा धोते हुए घनी दाढ़ी का खिलाल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के दौरान अपनी दाढ़ी का खिलाल किया करते थे। और 10वीं सुन्नत है मसनून कैफियत के मुताबिक मसा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को सर के शुरू से गुद्दी तक ले जाते, फिर उन्हें इसी तरह सर के शुरू तक वापस ले आते। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। 11वीं सुन्नत है हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। आपने फरमाया मुकम्मल वज़ू किया करो और उंगलियों के दरमियान खिलाल किया करो। 12वीं सुन्नत है हाथ पाँव धोते हुए पहले दाएं हाथ पाँव को धोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूता पहनते हुए और तहारत में दाईं तरफ पसंद थी। 13वीं सुन्नत है चेहरा, हाथ, बाजू और पाँव को एक से ज़्यादा बार धोना, यानी 3 मरतबा तक। और 14वीं सुन्नत है पानी बहाते हुए अज़ाए वज़ू को मलना। 15वीं सुन्नत है पानी के इस्तेमाल में म्याना रवी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्द पानी से वज़ू किया करते थे। 16वीं सुन्नत है बाजू और पाँव धोते हुए मुबालगा करना। 17वीं सुन्नत है मुकम्मल वज़ू करना और हर उसको अच्छी तरह धोना। 18वीं सुन्नत है वज़ू के बाद दुआ करना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। इस दुआ की फजीलत यह है कि पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिसमें से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। 19वीं सुन्नत है वज़ू के बाद 2 रकत नमाज अदा करना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे वज़ू की तरह वज़ू करे फिर 2 रकत नमाज इस तरह अदा करे कि उसमें दुनियावी ख्यालात से बचा रहे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुन्नत के मुताबिक वज़ू से कितना सवाब मिलता है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके गुनाह उसके जिस्म से हत्ता कि उसके नाखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब सुन्नत के मुताबिक वज़ू करना है इंशाअल्लाह। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी से मोहब्बत कीजिए। रात अपने अंदर क्या क्या हंगामे लिए हुए होती है। ज्यों ज्यों रात आगे बढ़ती है, कैसे लोग अपने रात के वक्त को ऐसे कामों के लिए मुख्तस कर लेते हैं जिनका कोई नफ़ा नसीब होने वाला नहीं है। देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को आपने वज़ू कर लिया,
اور اب اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیات جو بہت بڑا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ انسان کی دلی اور ذہنی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم خالق اور مالک کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قرآن حکیم کو خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ وہ بھی کیا راتیں تھیں جو دن سے بھی زیادہ روشن تھیں، کیسے آسمان جھک جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتا ہوگا، کیسے چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی روشنی کی کرنیں پھینکتا ہوگا۔ ہاں، یہ نبیوں کے امام ہیں جو اپنی عبادت کے لازوال نقوش چھوڑ رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں سیدہ عائشہ بیدار ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پاتی تو بستر پر ہاتھ پھیر کر دیکھتی تھیں کہ آپ کہاں ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ آپ کے پاؤں پر لگتے، جس سے پتہ چلتا کہ آپ سجدے میں ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ نے اپنے کانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب کیا تو آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ، میں تیری رضا چاہتے ہوئے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری معافی اور درگزر کے ساتھ تیری ہر طرح کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رحمت سے، تیرے عذاب سے پناہ کا طالب ہوں، اور میں تیری ثنا، تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں۔ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ سیدہ عائشہ رسول اللہ کی عبادت دیکھتی تھیں، پھر خود بھی رب العالمین کے حضور حاضری کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بڑی نرمی اور شائستگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو اٹھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سیدہ عائشہ باوضو ہو کر آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مشغول ہو جاتی۔ رات کا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ منظر ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے علاقوں میں بھی، ہمارے ممالک میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح سے اپنی راتوں کو رب کے حضور بسر کرتے ہیں۔ وہ سوتے بھی ہیں اور رب کے لیے جاگتے بھی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرما دے، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں روشن تھیں، کہیں نیند سے بیداری تھی، تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی آبیاری تھی، کہیں دعائیں، کہیں آہوزاری، کہیں امت کے لیے سوال، اور آپ تہجد کے بعد
وطر کی نماز ادا کرتے تھے۔ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ جب آپ کی رات کی نماز مکمل ہو جاتی تو یہ وہ وقت ہوتا تھا جب مسجد نبوی میں فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ سیدنا بلال انتہائی دلکش آواز میں اذان دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گھر ہوتے تھے۔ آپ سنتیں گھر پر ہی ادا کرتے۔ آپ کے انتظار میں مسجد بھر جایا کرتی تھی، لوگ صفوں میں بیٹھتے، انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ۔ آپ بھی اپنے تھکے ہوئے بدن کو راحت پہنچانے اور پاؤں اور پنڈلیوں کے لیے کچھ سکون مہیا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ اپنے کاروباری معاملات یا اپنی پیشہ ورانہ گفتگو سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی فضا ان پاک لوگوں سے کیسے پر رونق رہتی تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کا خود اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اور انہیں سرفراز کیا، جیسا کہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کے تقوی کا امتحان خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور عظیم الشان اجر ہے۔ ایک اور مقام پر رب العزت کا فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مان لیا کرے تو لوگ سخت مشقت میں پڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا کر ایمان کی محبت سے نوازا اور اس کو آپ کے دلوں میں سجا دیا ہے، اور آپ کے دلوں میں کفر اور فسق و فجور کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام سے، اس کی عطا سے خوب نفع اٹھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، گہری حکمت والا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام ہی تھے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات ہیں، یعنی ایمان کی جھلک ان کے چہروں پر ہے۔ وہ آپس میں بے مثال تعلقات رکھتے ہیں، وہ مثالی اخوت کے امین ہیں، اور ان کے چہروں پر خوبصورت داڑھیاں ہیں، ان میں سفید داڑھی والے لوگ بھی ہیں، جوان سال بھی ہیں، بچے بھی۔ ترتیب سے پچھلی صفوں میں تربیت کی خاطر ان کو بھی بٹھایا گیا ہے، اور چھوٹے بچے بڑے ادب سے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی میں بچوں کی ہنسی کی، بچوں کے رونے کی آواز بھی آتی تھی،
لیکن بہت جلد اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح سے آداب کا خیال رکھنے لگتے تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے بچے نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ان بچوں کے پیچھے خواتین بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں۔ بہت سی خواتین گھر میں نماز ادا کرتیں اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے گھر آ جاتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔